بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الصفا پوڈ کاسٹ کے ایک نئے سیشن کے ساتھ میں نوید الحسن حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سیشن کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے جانشین اور آپ کے دور داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی پس منظر، آپ کے فضائل و مناقب اور اسی طرح آپ پر غلط فہمی کی بنیاد پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے مدلل جواب انشاءاللہ العزیز اس سیشن کا حصہ ہوں گے۔ اور حسب سابق میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے انتہائی معزز مہمان حضرت مولانا ساجد فاروق اسد صاحب، جو ہمارے سوالات کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں ان سے سوال کروں گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام عثمان اور آپ کے والد گرامی کا نام عفان ہے جی۔ اس مناسبت سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف اور مشہور ہیں۔ قریش کے ایک معزز خاندان بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی نسبت بھی ان کو حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ مولانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس لقب کا کوئی خاص پس منظر ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور لقب ہے ذو النورین، جس کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ جی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو ایک تعبیر علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہیں، اس مناسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری تعبیر علماء کرام نے یہ پیش کی ہے کہ آپ یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ ہجرت بھی مستقل ایک نور ہے، جی۔ حبشہ کی طرف اور مدینہ کی طرف، جی۔ اس مناسبت سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک پوائنٹ اس میں شامل کرنا چاہوں گا، ناظرین کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا۔ میں نے کچھ کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے پوری کائنات کے اندر واحد شخصیت ہیں جن کے نکاح کے اندر کسی بھی نبی کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں جو ہیں وہ نکاح کے اندر آئی ہیں۔ مولانا دین اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مختلف درجات ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے کیا درجہ ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، والسابقون الاولون کا وہ مصداق ہیں۔ جی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور کاوش پر آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو صف اول کے لوگوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نکاح میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آئی ہیں، تو اس کے علاوہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا کوئی خصوصی تعلق، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ نسبت تو حاصل ہے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوہرے داماد ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ ہے صحابی رسول ہونے والی، جو ایک ایسی نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ خاندان قریش سے آپ کا تعلق ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی قریش ہے، تو یہ خاص ایک تعلق اور رشتہ داری بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور پھر بہت ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خاص تعلق کو واضح کرتے ہیں، یہ سب نسبتیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اخلاقی صفات جو ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت ہی جامع ہے۔ آپ نرم مزاجی کے حوالے سے معروف اور مشہور ہیں، آپ کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں، اور آپ حیا کی صفت کے ساتھ متصف ہیں، اس کا بڑی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کے اندر صبر و تحمل جو ہے نا وہ کمال درجے کا ہے، اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی خصوصیات ہیں جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس جماعت کے حوالے سے جتنی بھی ارشادات فرمائے ہیں
ان کے لیے ایک طرح امتیاز ہے، ایک بہت بڑا تمغہ ہے، ایک اعزاز ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ارشادات جو آپ کی منقبت یا آپ کی شان کو اور مقام کو ظاہر کرتے ہوں۔ بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو صحیح حدیث کی کتب میں محفوظ ہیں، جی جہاں مناقب کا تذکرہ ہے صحابہ اکرام کے حوالے سے، جی وہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا بھی تذکرہ ملتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیے گئے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ایک خاص دوست ہوگا، اور آپ نے فرمایا رفیقی فی الجنہ العثمان، آپ نے فرمایا جنت میں میرا رفیق وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حیا کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا ایک عمل کے بعد کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو حضرت عثمان کی نجات کے لیے یہی ایک عمل کافی ہو چکا ہے۔ یہ تو میں نے 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کو واضح کرتے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت سنائی ہے، ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان صحابہ کرام میں کیا مقام ہے؟ ایک بات یہاں میں اضافی طور پر کہوں گا جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے جی، کہ ضرور۔ ہمارے سنت والجماعت کے ہاں قرآن و سنت کی روشنی میں تمامی صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، ضرور۔ اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ اکرام کا نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ کے سوال کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جی۔ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ اکرام میں شمار ہوتے ہیں جی۔ جن کو ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی نوید سنائی ہے، جی جی۔ اور ان کو عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک مقامات پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ خاص ایک فضیلت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے کہ ان کو جنت کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دی ہے۔ حیا کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آپ کی امتیازی اوصاف میں سے یہ چیز ہے، اس بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت ارشاد فرما دیں۔ حیا ایک باطنی کیفیت ہے جی۔ جو بندے میں ہوتی ہے، تو بندہ ہر قول و فعل سے پہلے سوچتا ہے۔ جی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ ایک جزوی فضیلت ہے، ایک خاص خصوصیت ہے جس کی طرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر اپنی پنڈلی کو ڈھانک لیا تھا، اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی کچھ شخصیات آئی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر تشریف لائے، مگر آپ نے اپنی حیت نہیں بدلی تھی، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے حیت کیوں بدلی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کرتا جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خصوصیت کی طرف توجہ ملتی ہے، نقطہ ملتا ہے کہ ان میں حیا کی کیفیت سب سے جو ہے وہ غالب تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا۔ جزاک اللہ۔ دور خلافت کے حوالے سے ان کے یعنی دور خلافت کے اندر جو نمایاں طور پر کچھ کامیابیاں ملی تھی مسلمانوں کو، اس حوالے سے وضاحت درکار ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر خلیفہ راشد ہیں۔ ان کے دور سلطنت میں ایک تو اسلامی سلطنت کو وسعت ملی ہے، جی۔ افریقہ آرمینیا تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سرحدیں وہ پھیل گئی تھی، اتنی وسعت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ بحری جو ہے نا وہ ٹیم تشکیل دی گئی، بحری فوج آپ کہہ سکتے ہیں وہ تشکیل دی گئی، بحری بیڑا تیار کیا گیا، اور روم جیسی سپر پاور طاقت جو ہے نا اسے شکست دی گئی۔ اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے ایسے امور جو باہمی مشورے سے طے پائے تھے، جس کی وجہ سے اسلامی سلطنت کو بہت زیادہ طاقت ملی، غلبہ ملا، یہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خصوصیات میں چیز شامل ہے۔ جی۔ تدوین قرآن اور مصاحف کے نشر و اشاعت کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح اس سے پہلے آپ نے لقب ذکر کیا ذوالنورین، جی، اسی طرح ایک مشہور لقب ہے جامع القرآن اور ناشر القرآن۔ جی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصف اس لیے حاصل ہے کہ ان کے دور حکومت میں قرآن کریم کو
ایک ہی رسم الخط کے طور پر جمع کیا گیا. گویا کہ قرآن کی تدوین کا جو عمل ہے ایک ہی رسم الخط کے طور پر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عمل میں لایا گیا، اور پھر اس کی مختلف کاپیاں، مختلف صحیفے ترتیب دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اطراف عالم میں وہ پھیلا دیے گئے تھے. اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جامع خدمت ہے، اس وجہ سے انہیں ناشر القرآن کہتے ہیں. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلامی فتوحات یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مرہون منت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، دور خلافت، اس کا اس کے اندر کتنا حصہ ہے؟ بہت سارا کردار ہے اسلامی فتوحات کے سلسلے میں. دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، اور خاص کر دور عثمانی میں اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہوئی ہیں. جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ افریقہ، آرمینیا، آذربائیجان، یہ سارے علاقے جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں یہ فتح ہوئے، اور اس اعتبار سے اسلامی جو سلطنت ہے وہ اس کو بہت زیادہ وسعت ملی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ان اسلامی فتوحات میں نمایاں ایک کردار ہے جس پر تاریخ اسلام جو ہے وہ شاہد ہے. اچھا، بحری حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو اس خاص پوائنٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار ہے، آپ کی کیا خدمات ہیں؟ دور فاروقی میں اس کا میں تھوڑا پس منظر عرض کر لوں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے. انہوں نے روم جو ہے نا، جو اس وقت سپر پاور طاقت کہلاتی تھی، اس کے تیور کو محسوس کیا کہ وہ اسلام کی سلطنت پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. اچھا، تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آگاہ کیا اور اجازت طلب کی کہ بحری بیڑا تیار کرنا چاہیے. کسی وجہ سے اجازت نہ مل سکی دور فاروقی میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بات کی طرف توجہ دلائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت پر پھر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بحری بیڑا تیار فرمایا، اور اس کے نتیجے میں روم جیسی سپر پاور طاقت کو کچلا گیا. گویا کہ بحری جو فوج ہے، جس کو آج کل نیوی فورسز آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی جو بنیاد پڑی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں پڑی ہے. تو گویا کہ اس فوج کی تشکیل میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا پورا ہاتھ ہے، اور انہی نے اس کو منظر عام پہ لایا ہے. اور ساتھ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس بات میں شامل ہے جس کے نتیجے میں یہ ایک عظیم فوج جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بیت المال یا دیگر جو انتظامی امور تھے، ان کے اندر ان کی حکمت عملی کیا تھی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کو بڑے محتاط طریقے سے استعمال فرمایا ہے. باہمی مشاورت کے ساتھ بیت المال کا استعمال عمل میں لایا گیا ہے، اور اس کی ایک سب سے نمایاں وجہ جو ملتی ہے کہ بیت المال میں پوری انصاف کو مد نظر رکھ کر کے اس کا عمل جو ہے وہ منظر عام پہ لایا گیا. کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ خود مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، خود ان کو اس بات کی چندہ ضرورت نہ تھی، اس لیے بیت المال کے تمام تر مصارف جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عمل میں لائے گئے. آپ نے ان کی غنا کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے مالدار ہونے کا ذکر کیا ہے. غزوہ تبوک میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خدمات، مالی طور پہ آپ کا تعاون، اس کے بارے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سارا مالی تعاون اسلام کے لیے دین کے لیے کیا ہے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر جیسا کہ آپ کا سوال ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی 100 اونٹ اور کئی 100 گھوڑے اور نقد جو ہے نا وہ پیسے، بلکہ سفر کے تمامی اخراجات اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے مال سے اتنے خوش تھے کہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان اگر نیکی کرنا چھوڑ بھی دے تو حضرت عثمان کے لیے کوئی نقصان نہیں، ان کی نجات کے لیے یہی عمل کافی ہو چکا ہے. تو غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے بہت ساری اسلام کو سپورٹ ملی ہے. ان کی مالی خدمات دین اسلام کے حوالے سے مجھے ایک چیز یاد آئی ہے، اس حوالے سے وضاحت درکار ہے. بیر روما جو انہوں نے خرید کر کے وقف کیا تھا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس کا پس منظر یہ ہے
کہ وہاں ایک کنواں تھا جس پر باری باری لوگ پانی لیتے تھے اور بلیوز پانی لیتے تھے، جیسے اس کا رینٹ باقاعدہ پے کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال سے وہ کنواں خریدا، اور خریدنے کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس کو اپنی ملکیت نہیں بنایا، امت مسلمہ کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ یہ سب سے بڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بئر رومہ خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ بلکہ اگلی بات میں یہاں اضافی طور پر کہوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے حوالے سے، کہ وہ واحد دنیا میں ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کئی صدیاں بیت گئی ہیں لیکن آج بھی ان کے اکاؤنٹ موجود ہیں، یعنی انہوں نے جو چیزیں وقف کی تھیں آج بھی حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اس وقف املاک کو استعمال میں لایا جا رہا ہے، اور آج بھی سعودی عربیہ میں ان کے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی ان کے وقف شدہ املاک سے امت مسلمہ سیراب ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی جس میں آج کا کوئی مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو کئی گنا نمازوں کا اجر پاتا ہے، ابتداً اس کی توسیع ہوئی جی، جو تقریباً آج تک جاری ہے، اس کے اندر آپ کا کیا حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب مسجد نبوی کے نمازی بڑھ گئے اور جگہ تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپیل فرمائی تھی کہ کون ایسا آدمی ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کے دے اور میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی جنت کا جو ہے نا ٹکٹ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے وصول کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اس توسیع والے عمل کو جاری کرتے ہوئے آج جتنی توسیعات ہو رہی ہیں یقیناً اس کا ثواب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہوگا، کیونکہ مسجد کی توسیع کا یہ اجرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے ہوا۔ سخاوت کے بحر بے کرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت ہے، آپ کی زندگی کا خوبصورت پہلو، اس سے آج کے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سخاوت کے پہلو سے جو اہم سبق آج کے لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اسی کے راستے میں قربان کرنا چاہیے، اسی کے راستے میں لگا دینا چاہیے، اور اس چیز کا اندیشہ نہ کرنا چاہیے کہ مال ختم ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا سارا انہوں نے دین اسلام پہ لوٹا دیا، اور سارے کا سارا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کار خیر بنا اور ثواب کا ذریعہ بنا۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرور اللہ تعالیٰ کے دین پہ خرچ کریں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت سے ایک اہم پیغام ملتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت رقیق سا اعتراض کیا جاتا ہے، یا نعوذ باللہ ان کی ذات کے اوپر ایک انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ اقربا پروری کیا کرتے تھے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھی پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے۔ جی، یہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ رقیق سا اعتراض، واقعتاً یہ رقیق سا اعتراض ہے، اور میں اس کی ابتدا بھی آپ کو عرض کر دوں کہ یہ اعتراض اس دور میں بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے جو بنیادیں ہیں نا وہ بڑی پرانی ہیں۔ عبداللہ ابن سبا اس نے یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا، اور یہی سارے اعتراض وہاں سے انہوں نے جنم لی ہے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ قربہ پروری کی ہے اور اپنے رشتہ دار لوگوں کو بہت زیادہ نوازا ہے۔ آج بھی اس اعتراض کو لوگ دہرا رہے ہیں۔ میں یہاں اس کا ایک جواب تو یہ دوں گا کہ پہلی بات قابل غور ہے کہ کیا اقربہ پروری اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا اسلام اس سے روکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر گرفت کی جائے اور اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ ہاں، اگر اس کے پس منظر میں یہ بات کی جائے کہ بہت سارے اپنے لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عہدوں پر فائز کیا ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے جو آج کل بھی کئی اس ذہنیت سے متاثر لوگ دہرا رہے ہیں۔ میں اس کا شافی جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اگر کاؤنٹ کیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں کہ کتنے لوگ عہدوں پر فائز تھے، تو ان کی تعداد مجموعی طور پر 21 بنتی ہے، یہ 26 بنتی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ہمارے ناظرین نوٹ کریں گے۔ حضرت عثمان جب دنیا سے گئے، شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا،
تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو ملے گا کہ اس میں حضرت کے جو عمال تھے، جو عہدیدار تھے پورے دور حکومت میں، وہ 21 یا 26 افراد تھے۔ بس آپ بھی اس سے حیران ہوں گے اگلی بات سن کر کے کہ ان 26 یا 21 افراد میں سے صرف 3 آدمی ایسے تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 3 افراد، اور وہ 3 افراد بھی کون ہیں؟ ان میں سے 2 افراد وہ ہیں جو اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باقاعدہ عہدوں پر فائز تھے۔ اچھا، یہ ہے اس سارے اعتراض کا جواب اور اس سارے اعتراض کا خاکہ جو لوگ پیش کرتے ہیں اور اچھال کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حضرت عثمان نے یوں اقربا پروری کی ہے کہ اپنوں کو عہدوں پر فائز کیا ہے، تو 21 میں سے یا 26 میں سے 3 آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ہیں، اور ان میں سے بھی 2 پہلے سے عہدوں پر باقاعدہ فائز چلے آ رہے ہیں۔ ایک بندہ بچا۔ اب آپ بتائیے اس میں کہاں اقربا پروری ہے؟ تو اس رقیق سے اعتراض کو لے کر اتنی بڑی شخصیت کے کردار کو مجروح کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا نا کہ صرف 3 بندے تھے، بات تو تقریباً کلیئر ہو چکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دیکھنے والے احباب ہوں گے وہ جاننا چاہیں گے کہ وہ 3 لوگ تھے کون؟ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بصرہ کے حاکم تھے، خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، ایک حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مصر کے حاکم تھے، یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور تیسری شخصیت، نامی گرامی شخصیت، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شام کے حاکم تھے، یہ بھی خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اب 21 یا 26 افراد میں سے یہ 3 افراد وہ ہیں جو عہدوں پر فائز تھے حضرت عثمان کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تینوں خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اگلی بات اسی جواب کے ضمن میں عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 شخصیات وہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پہلے سے ہی ان عہدوں پر فائز چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اثر نو ان کو عہدے نہیں دیے۔ تو یہ ہے اس پورے بھونڈے اعتراض کی حقیقت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اقربا پروری کی ہے اور اپنوں کو نوازا ہے۔ یہ سارا جو پس منظر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین اس سے پورا وہ تسلی بخش جواب اخذ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس حوالے سے جو ورک سیاہ کیے گئے ہیں، یہ ٹائٹل قائم کر کے، یہ خیانت کا میرے خیال میں اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یعنی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اور لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اپنا جو اندر کا بغض تھا وہ ظاہر کرنے کے لیے اس کو بہانہ بنایا ہے۔ اب میں اس موقع پر ساتھیوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کراؤں گا کہ آپ جو تاریخ کے اور آپ کے تناظر میں ان شخصیات کے کردار کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، یہ چیزیں تاریخ میں رقم ہیں۔ آپ تاریخ کو ذرا کھنگالیے اور انصاف کے تقاضوں سے تاریخ پڑھیے تو آپ کو اس بیک گراؤنڈ کے تناظر میں سارا کچھ جو ہے نا وہ صاف اور شفاف ملے گا۔ اتنی بڑی شخصیات معاذاللہ ایسے خیانت کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن یہ خواہ ہمارے نوجوان، خاص کر نوجوان طبقے کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ غلط باتیں بٹھا دی گئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو عطیات دیے اور اس طرح جو ہے انہوں نے نوازنے کی کوشش کی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک یہاں اضافہ یہ بھی کروں گا کہ یہ جتنے اعتراضات ہیں جو اب دہرائے جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ان اعتراضات کو پیش کیا گیا اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات بھی دیے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ ایک آدمی نے اٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ بیت المال میں سے اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، بہت سارے عطیات دیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ایک شخصیت کے بارے میں کہا کہ عبداللہ بن سعد کو آپ نے خمس مال غنیمت میں سے دے دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو میں بیت المال سے ان کو نہیں نوازتا، میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اپنے جو قریب کے لوگ ہیں ان کو اپنی جیب سے یہ سارے عطیات دیتا ہوں۔ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ میں بیت المال کا غلط استعمال کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے یہ بات عرض کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں بیت المال کا استعمال باہمی مشاورت سے ہوتا تھا، باقاعدہ ایک کمیٹی تھی، اس سے جو کچھ پاس ہوتا تھا اس کے بعد بیت المال کو جو ہے نا اس کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید وہ بیت المال سے نواز رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اور یہاں ایک اور بات کا میں اضافہ کروں گا کہ سائل نے یہ بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں جی آپ نے جو چراگاہ ہے جو بیت المال کی کسٹڈی میں آتی ہے اس کو آپ نے استعمال میں لا رکھا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ میں عرب میں وہ آدمی تھا کہ جس کے پاس بہت سارے اونٹ تھے
مال مویشی تھا، لیکن اس دور میں بھی میں نے چراگاہ کو اپنے استعمال میں نہیں لایا۔ اور جب یہ اعتراض ہو رہا تھا تو حضرت عثمان نے فرمایا اب تو میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کے سفر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو بیت المال میں سے کیسے استعمال میں لا سکتا ہوں، ان کے لیے یہ چیزیں کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ حضرت نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ جتنے بیت المال میں مصرف استعمال ہو رہا ہے، یہ چراگاہوں کو میں استعمال میں لا رہا ہوں، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو غانمین اور مجاہدین کا مال مویشی ہے وہ یہاں چلتا ہے۔ تو بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں کلیئر کر دی۔ اب ان بھونڈے اعتراضات کو لے کر کے آج بھی لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کا بے جا استعمال کیا، حالانکہ وہ سب عطیات وہ اپنی جیب سے اپنے اقربا اور قریبی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی مالی خدمات کا تذکرہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ اتنی مالدار شخصیت اور اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی شخصیت، یقیناً یہی پس منظر میں چیز ہے کہ وہ ذاتی طور پہ بھی اپنے مال سے کسی کو دیتے ہوں گے نا۔ تو کچھ لوگوں نے جنہوں نے اینا کی دوسری لگا رکھی تھی، یقیناً وہ اس بات کو انہوں نے خود سیلف سے گڑھا ہے، اپنے پاس سے بنایا ہے کہ وہ جی بیت المال سے۔ اگر ہمارے ناظرین اس پوائنٹ کو نوٹ کریں نا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی سازش ہے، تو جب بندہ ایک محاذ کھڑا کرتا ہے تو وہاں ایسی شخصیات پر پتہ نہیں کیسے کیسے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، تو ان ہی میں سے یہ اعتراض باقاعدہ کھڑا گیا ہے۔ اس کا پس منظر تو یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دور خلافت کے اندر مختلف عہدوں سے معزول کیا تھا اور کچھ نئے لوگ جو ہے وہاں تعینات کیے تھے۔ اس حوالے سے کیا وضاحت فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ کیا جاتا ہے، مگر اس اعتراض کے پس منظر میں ہم جائیں گے تو یہ اعتراض جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ بات واقعتاً ہے کہ کئی لوگوں کو اس دور میں عہدوں سے معزول کیا گیا، جی، لیکن میرا یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں کو معزول نہیں کیا گیا؟ یقیناً تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں بھی معزولی ہوئی ہے، جہاں وہاں معزولی ہوئی ہے اور اس معزولی کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوں گے، وہی اسباب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی موجود ہوں گے جن وجوہات کی بنیاد پر ان کو معزول کیا گیا۔ تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ معزولی کسی خاص سبب کی وجہ سے تھی۔ ہم اس سبب کو فوکس کریں، اگر وہ سبب ہم دیکھیں گے تو خاص کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخصیت کسی عہدے پر معزول ہے، اپنے اس عہدے کا وہ حق ادا نہیں کر رہی، کسی وجہ سے بشری تقاضے سے سستی اور غفلت ہو رہی ہے، یا لوگوں کی کوئی شکوہ شکایات ہیں، تو ظاہر بات ہے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شکایات کا نوٹس لے اور کسی آدمی سے وہ ڈیوٹی لے لے اور دوسرے آدمی کو اس سیٹ پر بٹھا دے۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، لیکن اس چیز کو ایک اعتراض بنا کر اور ایک ہوا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی بات نوٹ کی جائے کہ جن لوگوں کو وقتی طور پر ہٹایا گیا تھا، کچھ دنوں کے بعد ان کو اسی سیٹ پر اسی عہدے پر دوبارہ براجمان بھی کر دیا گیا تھا، لیکن یہ چیز بیان کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، بلکہ ایک اجمالی سا اعتراض لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں۔ اور اگلی بات لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کئی ایسے عمر رسیدہ افراد تھے، ان کو ہٹا کر نوجوان لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ اس کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود دے دیا تھا۔ کئی لوگوں نے جب یہ اعتراض کیا کہ فلاں شخصیت کو آپ نے ہٹایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو آپ نے براجمان کیا ہے اور وہ ایک نو عمر آدمی ہے، اس کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا کہ یہاں صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو 17 سال کی عمر میں کمانڈر بنایا تھا، امیر لشکر بنایا تھا، تو اصل مدار جو ہے وہ صلاحیتوں پر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو معزولیاں ہوئی ہیں یا کئی لوگوں کو عہدہ دیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے۔ اگر اس کو ہم اس طرح ڈسکس کریں تو یہ اعتراض باقی ہی نہیں رہتا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ خواہ مخواہ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اسی چیز کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں تو کسی ایک ایسے شخص کا نام بھی لیا جاتا ہے انہی کو اس سے ریلیٹ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جلا وطن کیا تھا اور یہ واپس لے کر کے آئے تھے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بندہ کون تھا؟ حکم بن ابی العاص اس آدمی کا نام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کے افشا کرنے کی وجہ سے طائف کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس نے واپسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی، لیکن آپ نے معذرت قبول نہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کی سفارش کی تھی،
آپ نے اس کو واپس بلانے کا وعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر لیا تھا. اچھا. لیکن یہ بات حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ تھی. یہی وجہ ہے کہ دور صدیقی میں اور دور فاروقی میں اس آدمی نے واپسی کا جب ارادہ کیا تو اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آنے دیا. حضرت عثمان نے اپنے دور میں جب اس کو واپس بلایا نا تو یہی معترضین کا اعتراض بن گیا. لیکن اس کے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلیل موجود تھی کہ میں نے اس آدمی کی حضور کے سامنے سفارش کی تھی, حضور نے اس کو واپس لانے کا مجھ سے وعدہ فرما لیا تھا, میں نے اسے وعدے کی بنیاد پر اس آدمی کو واپس بلایا ہے. لہٰذا یہ اعتراض لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو حضور نے طائف کی طرف جلا وطن کیا تھا, حضرت عثمان ان کو واپس کیوں لے آئے, تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش اور حضور کا وعدہ موجود تھا جس بیس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ قدم اٹھایا. اس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی وعدہ بتاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آمادہ تھے کہ وہ واپس آ جائے. لیکن یہ چیز حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاید علم میں نہ ہو تو انہوں نے اسی فیصلے کے مطابق اس کو اپنے دور حکومت میں واپس نہیں آنے دیا, اور یہ معاملہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اچھا, صحابہ کرام کے بغض میں ان پر جو اعتراضات کھڑے گئے, انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو بالکل یہ بات کلیئر ہوتی ہے. اس میں ایک اعتراض جو چونکہ ایک اعتراض ہے کسی کی طرف سے بھی ہے, میں تو اسے یعنی گوارا بھی نہیں کر رہا دہرانا, لیکن سوال رکھنا ضروری ہے اور اس کا جواب لینا ضروری ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کو بدلا. جی وہ کیسے کہ منا اور عرفات کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری پڑھی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک اضافہ کروں گا, وہ یہ ہے کہ ان شخصیات صحابہ اکرام کے بارے میں عموماً آج کل بھی ہمارے بہت سارے اسکالر جو دین پر اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں, دین کے باب میں ان کے پاس کوئی سند موجود نہیں ہے, یا ایسے وہ لوگ جنہوں نے آج خود دین پر جو ہے نا وہ تحقیق کا بیڑا اٹھا رکھا ہے, انہوں نے یہ فکر اور سوچ لوگوں میں لانچ کر دی ہے کہ صحابہ اکرام نے دین بدل دیا تھا, یہاں یہ فتویٰ تھا انہوں نے یہ دے دیا. تو میں یہاں پیغام لوگوں کو یہ دوں گا کہ آپ اگر اہل سنت علماء کرام اور وہ مستند جو علماء کرام ہیں ان کے پاس آئیں, ان سے جڑیں, ان سے ان سوالوں کے جواب لیں تو آپ کو انشاءاللہ تسلی ملے گی. اب آپ نے جو سوال پیش کیا یہ معترضین کا اعتراض ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت بدل دی, حالانکہ میں اس کا جواب دوں گا اور اس کا پس منظر پیش کروں گا تو انشاءاللہ سبھی لوگوں کی تسلی ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ سے تشریف لائے تھے اور آپ کے لیے مکہ تک کا سفر جو ہے وہ سفر شرعی بنتا تھا, آپ مسافر تھے, چند دن آپ نے قیام کیا, آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ عرفات میں اور منا میں قصر ادا کیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پوری نماز پڑھی تو یہ اعتراض اب کا نہیں ہے, اس وقت بھی کسی سائل نے یہ پوچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ میری فیملی کے کچھ افراد مکہ میں رہتے ہیں اس اعتبار سے میں مقیم بنتا ہوں, لہٰذا مقیم پر تو جو ہے وہ یہاں پوری نماز ہے. بس اتنی سی بات تھی, کسی نے اس بات کو سمجھا نہیں اور لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو مجروح کر دیا. انہوں نے کہا کہ حضور مسافر تھے, صحابہ مسافر تھے, انہوں نے قصر پڑھی ہے, میری فیملی مکہ میں رہتی ہے, اس وجہ سے میں یہاں مقیم ہوں تو میں مقیم والی نماز پڑھوں. بات صرف اتنی سی تھی. یعنی یہ اتنی آسان سی بات تھی, دیکھیں بغض کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے. اتنی آسان سی بات تھی کہ قصر مسافر نے پڑھنی ہے, جو مسافر نہیں ہے اس نے نہیں پڑھنی. اس مسئلے کو سیدھے سادھے مسئلے کو دیکھ کے بغیر ایک اعتراض کر دیا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے شریعت بدل دی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی حفاظت کے تناظر میں ہمارے ناظرین نوٹ کریں کہ سارے اعتراضات اسی طرح بھونڈے اعتراضات ہیں. اگر آپ بنیاد کوئی نہیں ہے, علماء اہل حق کو سنیں اور ان کی کتابیں پڑھیں تو ان سارے سوالات کے اور اعتراضات کے جواب دے دیے گئے. اس سے ہم اہل سنت والجماعت کے مسلک کے حق ہونے کی بھی ترجمانی ہوتی ہے کہ یہ شخصیات بالکل ایسی شخصیات ہیں جن پر کسی قسم کی کوئی نقد و جرح نہیں ہو سکتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو بغاوت ہوئی تھی اس کا کچھ مختصراً پس منظر ارشاد فرما دیں. اس دور میں جو بغاوت کی بنیاد ڈالی نا, جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا. اس نے ایک محاذ کھڑا کیا اور اسی نے ایک ماحول جو ہے نا اس وقت پرووائڈ کیا جس کے تناظر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سیاسی اختلاف جو ہے نا اس کو تشکیل دیا گیا. اسی میں آپ لے لیں کہ مختلف حضرت کے عہدیداران جو تھے, جو گورنر تھے, ان پر بے جا اعتراضات, اسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں الجھانے کی کوششیں, یہاں تک کہ اس دور میں کچھ خطوط اپنی طرف سے لکھ کر کے ان لوگوں نے حضرت علی, حضرت
طلحہ وغیرہ لوگوں کی طرف بھیجے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہیں اکسایا بھی گیا۔ جب یہ خطوط وصول ہوئے تو دیکھا گیا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اسٹیمپ بھی لگی تھی، جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان خطوط کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں جانتا۔ جب اسٹیمپ کی بات سامنے آئی تو اس وقت یہ بات واضح طور پر پیش کی گئی، بھی انگوٹھی کے ذریعے چونکہ اسٹیمپ لگائی جاتی تھی، تو فرمایا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو لوگ اس طرح کی نقالی کرنے والے ہوتے ہیں وہ سارے اسباب باہم میسر کر لیتے ہیں۔ اس خط کے بارے میں بھی جب حقیقت لوگوں کے سامنے کھلی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ محاذ کہاں سے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جب ان باتوں کو لایا گیا نا، اس میں سے ایک بات کی طرف میں توجہ دلوا دیتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، تو حضرت علی نے بڑا اس کا خوبصورت جواب دیا جو البدایہ والنہایہ میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ کوئی بات تعجب کی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان قریش کے لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے اتنا خوبصورت جواب دیا اور سارے اشکالات ختم کر دیے۔ چنانچہ انہی باتوں کو لے کر ایک محاذ کھڑا کیا گیا اور ایک بغاوت کا ماحول بنایا گیا۔ کوفہ، مصر اور اسی طرح بصرہ، یہ تین علاقے ایسے تھے جہاں اس سازش کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا گیا اور یوں بغاوت کا ایک ماحول بنا کر امیر المومنین کو شہید کیا گیا۔ ایک کسی بھی کام کی جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو اس کا اصل جو محور و مرکز ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جس کے ذمہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے۔ اٹ سیلف جب وہ خود سے ایک وضاحت دے دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، بات تو وہاں ختم ہو جانی چاہیے، لیکن وہ اس بندے کے لیے قابل قبول ہوتی ہے جس کی نیت صاف ہو۔ جس کی نیت صاف نہ ہو تو وہ تو زور دے گا، چونکہ اس نے گھڑی ہے، ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے اور ایک پہاڑ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ آسانی سے اس بات کو کیسے تسلیم کرے۔ اور اس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے، یہ خطوط کا سلسلہ بڑا پرانا چلا رہا ہے۔ یہ خطوط کا استعمال آپ ہمارے ناظرین یہاں بھی نوٹ کریں، عبداللہ ابن سبا کی طرف سے یہ خطوط لکھے گئے، امیر المومنین کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا۔ بعد میں واقعہ کربلا کے تناظر میں بھی خطوط ہی کا پس منظر ہے، اور وہاں بھی تاریخ بتائے گی کہ خطوط لکھنے والے کون لوگ تھے اور انہوں نے ان شخصیات کے خلاف کیا ماحول بنانا چاہا۔ اگر اس نقطے کو ہمارے ناظرین نوٹ کر لیں تو یہ ہماری تاریخ اسلام بالکل بے غبار ہو جاتی ہے، اور اس سے ان شخصیات کا کردار نکھر کر سامنے آتا ہے، اور جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کا کردار بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے خیال میں ناظرین کچھ باقی بچا نہیں ہے، کہاں سے مولانا نے کہاں تک کا سفر ایک سیکنڈ میں کرا دیا ہے کہ خطوط لکھنے والوں کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے، اور یہ سٹیمپس بنانے والوں اور یہ جو جیل سازیاں کرنے والا طبقہ ہے وہ کس قدر بے لباس ہو کر کے سامنے آ رہا ہے۔ جو دین جعلسازی پر مبنی ہوتا ہے نا، اس میں ساری جعلسازیاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا موقف اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہ چونکہ ایک منہج ہے، اور اس میں دیکھیں کہیں جعلسازی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ حقائق کیا ہیں، لیکن اس کے اوپر جعلسازی جو ہے نا اس کو اتنا غالب اور مسلط کر دیا گیا ہے کہ آج ہمارے سامنے تاریخ اسلام جو ہے نا وہ پراگندہ ہو کر کے پیش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا مائنڈ خراب ہو رہا ہے۔ مولانا جس طرح آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے ان اعتراضات کا جو ہے وہ پس منظر سمجھایا ہے، ان کا مدلل جواب ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہی اعتراضات اور نہیں ہے کہ انہی پر بس کر دیا جائے، اور بھی چیزیں ہیں۔ تو ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اس طرح کی اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ اس کو کس طرح سے سمجھیں یا اس کا جواب کہاں تلاش کریں؟ سب سے پہلے پوائنٹ تو ہمارے ناظرین یہ نوٹ کریں کہ صحابہ کرام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ان کی کیٹیگری کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ میں نے ایک بندے کا نام لیا عبداللہ ابن سبا کا، آپ تاریخ اسلام اٹھائیے اسے پڑھ لیجیے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ آپ کو سب وہ لوگ وہی لوگ ملیں گے جو دین کے باب میں کچھ بھی مہارت نہیں رکھتے۔ انہوں نے تاریخ کے چند اوراق کھنگالے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام پہ تبرہ کر دیا، صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کر دیا۔ اس فہرست میں آپ کو بہت سارے نام ملیں گے، میں کسی ایک شخصیت کا نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ لوگ جو ہمارے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا وہ ہمارے نوجوان، میں ان کو دعوت فکر دوں گا کہ جو انہی لوگوں کے حوالے دیکھ کر کے صحابہ کرام جیسی شخصیات پر اعتراض کرتے ہیں، آپ وہ لسٹ بنا لیں، فہرست بنا لیں کہ آخر یہ معترضین کی فہرست میں کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ جب آپ اس فہرست پہ نظر کریں گے، بلکہ میں کہتا ہوں وہ فہرست سوشل میڈیا پہ وہ اس کو پیش بھی کریں تاکہ لوگوں پر حقیقت کھلے کہ صحابہ پر اعتراض کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اور اگلی بات کہ صحابہ کرام پر ہونے والے ان بے جا اعتراضات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ناظرین سب سے پہلے قرآن و سنت کے تناظر میں صحابہ کرام کو دیکھیں۔ جو ان کی شخصیات کی عکاسی قرآن و سنت نے کی ہے، اس سے بہتر عکاسی کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر الحمدللہ اہل سنت کے علماء نے صحابہ کرام کے دفاع کرنے کا حق ادا کر دیا، کتابیں لکھی پڑھی
پڑھی ہیں، علماء کے بیانات موجود ہیں. اگر صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو بھی کوئی شک و شبہ پڑتا ہے تو وہ اہل سنت کی کتابیں پڑھے، اہل سنت کے مستند علماء کرام کو سنیں، انشاءاللہ صحابہ کرام کا کردار جو ہے نا وہ بے غبار ہو جائے گا. اور یہ پہلی والی بات جو ہے وہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ فہرست بنائیں ان لوگوں کی کہ کون کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام پہ اعتراض کریں، اور اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے. یہ بات بھی میں توجہ کرا رہا ہوں کہ بڑے بڑے نام آئیں گے، انہی بڑے ناموں کا استعمال کر کے لوگ صحابہ کرام جیسی شخصیات کو مجروح کر رہے ہیں. اچھا حضرت، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا گیا عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی کی طرف سے، بنیاد تو وہی لوگ ہیں. وہی لوگ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت کا جو معاملہ تھا اس سے دستبردار کیوں نہیں ہوئے تھے؟ جی بڑا اہم سوال ہے. ماحول تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسا بنا دیا گیا تھا اور مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ وہ دستبردار ہو جائیں خلافت سے تو یہ سارا ماحول ختم کیا جا سکتا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ اس کے پیچھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. جی آپ نے اس سے پہلے شہادت کی ضمناً کئی مرتبہ نوید بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سنائی، جیسے کہ روایات میں اشارہ موجود ہے. جی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری خلافت کا قمیص اور کرتا پہنائے گا. اشارہ تھا کہ آپ میرے منصب خلافت پہ آئیں گے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ لوگ مطالبہ کریں گے کہ آپ اس خلافت سے دستبردار ہو جائیے، تو آپ نے واضح لفظوں میں فرمایا تھا کہ آپ نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا. اس موقع پر امیر المومنین کا یہ عزیمت کا سفر بتاتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ کا فرمان جو وہ سامنے موجود تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کو فالو کر رہے تھے. اچھا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کا محاصرہ کر دیا گیا، آپ محصور ہو گئے، اس دوران یہ بھی بتائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف سے، مختلف ہستیوں کی طرف سے تحفظ کی، دفاع کی پیشکشیں بھی کی گئی. اس دوران آپ کا طرز عمل کیا رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب محاصرہ کیا گیا اور مدینہ الرسول میں یہ سارا ماحول بنایا گیا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا کردار یہاں بڑا نمایاں ہے. وہ شام کے گورنر بھی تھے، خاندان بنو امیہ کے ساتھ ان کا چونکہ تعلق ہے، حضرت عثمان کے ساتھ ان کا خاص ایک واسطہ و تعلق تھا. انہوں نے یہ بھی آفر کی تھی کہ آپ شہر رسول چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں. لیکن یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا شہر رسول کے ساتھ جو محبت کا معاملہ وہ بھی دیکھیے. انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جان دے دوں گا مگر شہر رسول نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے یہ آفر دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں لشکر کشی کی جائے اور ان باغیوں کو کچل دیا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہرگز اپنی ذات کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا. لہٰذا یہ سب آفرز موجود تھیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عظیمت کا جو ہے نا یہ سفر کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی ساری صورتیں باہم میسر فرمائیں. اہل بیت کے خاص افراد، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین کا ایک خاص کردار یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کو یکسر بھلا بھی دیا جاتا ہے. اور یہاں یہ بھی کہوں گا کہ محاصرے کی یہ مدت جو ہے نا یہ تقریباً 40 دن پر محیط رہی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پانی تک بند کیا گیا. آپ کا سوال یہ تھا کہ اس میں حضرت کا طرز طریق کیا رہا. تو حضرت نے صبر و استقلال کے ساتھ اس سفر کو طے کیا اور بڑی ہی نرم مزاجی کے ساتھ اس معاملے کو طے کرنے کی حضرت نے کوشش کی. قرآن کریم کی تلاوت میں اور معمولات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف رہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماحق کو سچ کر دکھا. آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ کے فرمان سے وفا اور خاص طور پہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا خیال بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے. اس حوالے سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آخری وقت تک قرآن مجید سے محبت نبھاتے ہوئے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف، تو اس وقت کون سی آیات تلاوت فرما رہے تھے جب آپ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا؟ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک تو روزے کی حالت میں تھے، بعد اثر یہ واقعہ پیش آیا. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے. مشہور روایت میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ کا حصہ آپ کی زبان پہ جاری تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اور یہاں تک کہ باغیوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے، چونکہ ایک تاریخی بات ہے جی کہ ترکی میں استنبول کے اندر ایک میوزیم ہے، اس میں یہ قرآن کریم کا مصحف موجود ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے وہ نشانات بھی موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی بات ہے، یہ مشہور ہے، میں اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن یہ سارا پس منظر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قرآن کے ساتھ محبت تھی نا، وہ ناشر القرآن تھے، جامع القرآن تھے، اس عہد کی بھی پاسداری اس موقع پر ہوئی کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کی۔ آخر کے اندر میں آپ سے ایک ہی سوال میں 2-3 چیزیں پوچھنا چاہوں گا۔ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے عمومی طور پہ مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کی ایک خصوصی صفت تھی حیا والی، اس میں نوجوانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ اور بالخصوص اختلافات کا دور تھا، تو اس زمن میں آج کے مسلمان کس طرح سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے کردار میں بہت ساری سبق کی باتیں امت مسلمہ کے سامنے موجود ہیں، ان سے سبق لینا چاہیے۔ خصوصاً آپ نے حیا کا ذکر کیا، تو دور حاضر میں جو فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے، اس کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا، اس کو ہم اپنا طرز عمل بنائیں۔ جی امت مسلمہ کے اختلافات کے حل کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ سبق موجود ہے کہ ایک ذات اور ایک شخصیت کے لیے پوری امت مسلمہ کو دو پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں امت مسلمہ کے درمیان اختلافات کے حل کا بہترین نمونہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں موجود ہے، اور بڑی تحمل اور نرم مزاجی کے ساتھ ان معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا۔ اور اس سے ایک سبق کی بات یہ بھی ملتی ہے کہ اچھی سے اچھی شخصیت پر بھی لوگ بے جا اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ان اعتراضات کو سنا جائے اور ان کے جوابات دیے جائیں، جیسا کہ ہم نے یہاں یہ بات ڈسکس کی ہے۔ میں آخر میں صرف مختصراً حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سوالات اٹھائے گئے، حضرت نے بڑے اطمینان کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت پر اٹھائے جانے والے سوالات کو سنیں، اعتراضات کو سنیں اور ان کا جواب دیں، تاکہ ہماری شخصیت جو ہے وہ بے غبار ہو جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اہم اسباق ہیں۔ ناظرین، آج کے اس خوبصورت سیشن میں آپ نے یقیناً بہت ساری قیمتی معلومات حاصل کی ہوں گی، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کے حوالے سے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر کس طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، تو حضرت نے بڑا ایک زبردست پوائنٹ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ اعتراض کر کون رہا ہے، وہیں سے ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن چلیں، اعتراض کو لینا چاہیے، یہ بھی انہوں نے فرمایا، اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ تو جواب لیتے وقت یا اس کو سمجھتے وقت یا کسی اعتراض کے پس منظر کو جانتے وقت دامن امانت کو ہرگز نہ چھوڑیں، امانت و دیانت کا جو ہے وہ اس کا پاس رکھیں اور وہ سامنے رکھتے ہوئے جوابات تلاش کریں۔ قرآن کریم کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کریں، اور تاریخ کے اندر پھر ون سائیڈڈ نہ رہیں، بلکہ دونوں طرف جھانک کر کے دیکھیں۔ یقیناً ون سائیڈڈ وہی بندہ رہتا ہے کہ جس نے اپنا مقصد نکالنا ہوتا ہے، دونوں طرف وہ بندہ نظر رکھتا ہے جسے تحقیق چاہیے ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ درست سمت کا تعین کرے۔ تو یقیناً آپ درست سمت کا تعین کریں گے، اور آج کے ایپیسوڈ کے اس خوبصورت اختتام کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایک نئے سیشن کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔